صبح خیر، خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب پر ہوتی رہے، آمین۔ ناظرین، خداوند یسوع مسیح نے آج میرے دل میں جو بات رکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے سوال آپ سے یہ کرنا پسند کروں گا کہ کیا خداوند نے آپ کے ساتھ کبھی ملاقات کی ہے، یا کیا آپ نے خداوند کے ساتھ کبھی ملاقات کی ہے؟ یہ سوال جو ہے بہت اہم ہے، کیونکہ خداوند جب کلام کرتا ہے تو پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ اس کی سمت جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ خدا کا انسان کے ساتھ کلام کرنا یہ واجبی امر ہے۔ خدا انسانوں کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے۔ کسی شاعر نے جو ہے، بلکہ علامہ اقبال ہی نے کہا ہے، بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے واعظ، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو علامہ اقبال نے خداوند یسوع مسیح کے تجسم کے بارے جو ہے جو بات کی ہے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ ہے علامہ اقبال کے تجسم کے بارے میں جو ہے وہ اس کے خیالات اور اس کے باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ یہ سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے خداوند کے ساتھ ملاقات کی ہے، یا کیا خداوند نے آپ کے ساتھ ملاقات کی ہے؟ پرائز گاڈ، ونڈرفل جیسس۔ آئیے خدا کے کلام پاک میں سے ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ خداوند کا کلام ہم سے کیا فرماتا ہے۔ یہ اعمال کی کتاب جو ہے اس کا 22واں باب اور اس کی 6 آیت میں یوں لکھا گیا ہے، پولس رسول کی اپنی یہ گواہی ہے۔ 6 آیت میں یوں لکھا، جب میں سفر کرتا دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ دوپہر کے قریب یکایک ایک بڑا نور آسمان سے میرے گردا گرد آ چمکا، اور میں زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی، اے ساؤل اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند تو کون ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا، میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ اور میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی۔ میں نے کہا، اے خداوند میں کیا کروں؟ خداوند کے کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے برکت ہو، آمین۔ ناظرین، یہاں پولس رسول اپنی گواہی بیان کرتے ہیں کہ جب میں سفر کرتا ہوا دمشق کے قریب پہنچا تو آسمان سے میرے چاروں طرف بڑا نور چمکا اور میں زمین پر گر پڑا، اور مجھے آواز آئی، خداوند نے کہا، اے ساؤل اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو ساؤل نے جواب دیا، اے خداوند تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں یسوع ناصری ہوں۔ تو پھر رسول نے کہا، ابھی تو وہ رسول نہیں تھا، لیکن پولس نے یا ساؤل نے کہا، اے خداوند میں کیا کروں؟ کیا آپ نے خداوند کے ساتھ کبھی ملاقات کی ہے؟ اور کیا
خداوند نے آپ سے کچھ کہا؟ کیا آپ نے خداوند سے کہا کہ اے خداوند میں کیا کروں؟ دیکھیے خدا کے کلام پاک میں ہر جگہ جب خداوند کے لوگ نجات پاتے تھے تو وہ سوال کرتے تھے۔ اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی جو ہے وہ 37ویں آیت میں جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے سوال کیا، یہودیوں نے سوال کیا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ تو پطرس رسول نے انہیں جواب دیا کہ توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور تم میں سے ہر ایک خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس نام میں پاؤ گے۔ تو ان کو نجات مل گئی۔ تو یہ بات جو ہے وہ میں آپ سے جو ہے یہ ضرور جو ہے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کبھی خداوند نے آپ کے ساتھ ملاقات کی ہے؟ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کے بارے میں کسی نے جو ہے وہ کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جسے خداوند ملا ہے، جس نے خداوند کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ خدا جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا ابھی آپ نے ان باتوں کو سمجھا نہیں ہے؟ بات تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ملاقات کی تیاری جو ہے وہ کرنا ہے، تو پھر خدا جو ہے اپنے آپ کو آپ پر ظاہر بھی کرتا ہے اور آپ کے ساتھ باتیں بھی کرتا ہے۔ دیکھیے خدا کا کلام جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آموس کی کتاب جو ہے اس میں ہم جاتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ 4 باب اور اس کی جو ہے وہ 12ویں آیت جو ہے اس کے آخری حصہ جو ہے اس میں یوں لکھا ہے، تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر۔ تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر۔ میں مجھ سے اور آپ سے خدا کا کلام ہم کلام ہے، تو اپنے خدا کے ساتھ ملاقات کی تیاری کر۔ تو تیاری کرنے میں کیا آپ کو ضرورت ہے اور کیا مجھے ضرورت ہے؟ آپ کو ضرورت ہے خدا کے کلام کو سننے کی۔ نمبر 1 سننا ہے، پھر اس کے بعد نمبر 2 جو ہے اس کو پڑھنا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ دھیان بھی دینا ہے کہ مجھ سے خداوند نے کیا بات کی۔ یہ 3 باتیں جو ہیں جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر خدا آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہاللیلویا! یسوع ناصری موجود ہے، اور میں آپ کے ساتھ ہر روز جو ہے وہ آپ کو یہ بات بیان کرنا پسند کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے، اور خداوند یسوع مسیح اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے کے لیے بھی تیار ہے۔ وہ Jesus Christ is going to come to take his bride with him to the rapture of the church۔ یہ بات جو ہے وہ آپ کو تیاری کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی دلہن کو لینے کے لیے بہت جلد آ رہا ہے۔ Jesus Christ is returning soon to fetch or to rapture the church with him۔ اور خدا کی کلیسیا اس کے لیے خدا کی کلیسیا کو اس کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ کو تیاری کرنے میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اس کے کلام کو پڑھنا، اس کے کلام کو سننا، تاکہ خدا آپ کے ساتھ بات کرے۔ اور جب خدا آپ کے ساتھ بات کرتا ہے تو پھر آپ کے دل میں وہ بات اتر جاتی ہے۔ دعا جو ہے، دعا کے متعلق کسی نے یہ کہا ہے کہ جو نکلتی ہے دل سے وہ
اثر رکھتی ہے، جو نکلتی ہے دل سے یعنی دعا، جو نکلتی ہے دل سے اثر رکھتی ہے نہیں برباد مگر رکھتی ہے۔ ہلیلویا۔ تو آپ کو دل کھولنا ہے خداوند یسوع مسیح کے لیے، تاکہ وہ آپ کے دل میں آئے اور آپ کے ساتھ بات کرے۔ جب تک آپ کے ساتھ خدا بات نہیں کرتا، آپ پھر ادھر ادھر ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ کیا آپ نے خداوند کے ساتھ ملاقات کی ہے؟ خداوند کے ساتھ ملاقات کرنا بہت ضروری ہے۔ خداوند کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے اور کچھ کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھی ضرورت ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ تم اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھے گا۔ یہ خدا کے کلام پاک میں عبرانیوں کا خط اس کے 12 باب کی 14ویں آیت ہے۔ تم اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ ہم چلتے ہیں دوسرا کرنتھیوں کا خط جو ہے اس کا 7واں باب جو ہے، اس میں اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کلام کرتا ہے اور خداوند کیا چاہتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط 7واں باب اور اس کی جو ہے وہ پہلی آیت جو ہے اس سے ہم خداوند کے کلام پاک کو دیکھیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط 7واں باب پہلی آیت جو ہے، پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے۔ کون سے وعدے کیے گئے ہیں؟ وعدہ یہ کیا گیا ہے کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ ہم زندہ خدا کا مقدس یعنی خدا کی سکونت گاہ ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے میں ان میں بسوں گا۔ یہ وعدہ خدا نے، میں ان میں بسوں گا۔ اگر آپ کلیسیا کا رکن ہیں، آپ نے خداوند یسوع مسیح کو پرسنلی اپنے لیے نجات دہندہ قبول کیا ہے، تو خداوند فرماتا ہے میں ان میں بسوں گا، میں تم میں بسوں گا اور میں ان میں چلوں پھروں گا، میں تم میں چلوں پھروں گا، میں ان کا خدا ہوں گا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ تو علیحدگی بڑی ضرورت ہے۔ آپ کسی بھی کلیسیا کے رکن ہیں، لیکن اگر آپ نے خدا کے ساتھ ملاقات نہیں کی ہے، آپ خدا کا مقدس نہیں بنے ہیں، تو پھر تو کام کچھ بھی نہیں ہے، آسمان میں آپ نہیں جائیں گے۔ لیکن جب خدا فرماتا ہے ان میں سے نکل کر، علیحدگی ہونا، ان میں سے نکل کر، جب آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا پرسنل شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو پھر آپ ان میں سے نکل کر اس کلیسیا کی تلاش کرو جس میں خدا چلتا پھرتا ہے، اس کلیسیا کی تلاش کرو جس میں خدا کلام کرتا ہے، اس کلیسیا کی تلاش کرو جس میں خدا کلیسیا میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ ضروری بات یہ ہے، آپ کہیں گے کہ وہ کون سی کلیسیا ہے، تو پھر آپ کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ خدا جو یہ فرماتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو، تم میرے رہنے کی جگہ ہو۔ تو اس طرح کی کلیسیا یہاں موجود ہے۔ تو جیسی کلیسیا میں آپ شامل ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ خدا فرماتا ہے ان میں سے نکل کر اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ،
بہت سی ناپاک چیزیں ہیں، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ پھر اگلے سیشن میں ان باتوں پر بھی ہم غور کریں گے۔ اتنی دیر تک آپ کو دعا کرنا، خدا کا کلام پڑھنا اور خدا کے ساتھ بات کرنے کے لیے آرزو مند ہونا ہے۔ جب آپ آرزو مند ہیں تو خدا آپ کے ساتھ بات کرے گا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ پس اے عزیزو، کیونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، یہ وعدے ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، ابھی پڑھے ہیں، کیے گئے، تو آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں۔ جسمانی آلودگی، جسمانی گندگی سے پاک کرنا اپنے آپ کو، اور پھر روحانی آلودگی سے بھی پاک کرنا۔ یہ دو طرح کی آلودگی ہے، جسمانی، جسم کو پاک صاف کرنا، نہانا اور ہاتھ پاؤں دھونا، اور روحانی پاکیزگی، دل میں سے ان چیزوں کو نکالنا جو انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ اوہ ہلیلویہ! خدا کا کلام جو ہے یہ فرماتا ہے جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ مسیحیت کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کو عقیدہ کے طور پر جو ہے وہ یاد کرنا اور گرجے میں جانا اور جو دل چاہے کرتے پھرنا، یہ ایسی مسیحیت نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے، خداوند یسوع مسیح کلیسیا کا دولہا ہے، کلیسیا اس کی دلہن ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا کو اپنے خون سے خریدا ہے، تو خون سے خریدا ہوا جو بندہ ہے وہ پھر مالک جس نے خریدا ہے اس کی مرضی پر چلتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو؟ خداوند فرماتا ہے کہ قیمت میں نے تمہاری دی ہے، اور قیمت کیا ہے؟ قیمت خداوند یسوع مسیح کا قیمتی خون ہے، کیونکہ خدا کے کلام پاک میں عبرانیوں کا خط جو ہے اس میں یوں لکھا، 9 باب کی 22ویں آیت میں، تقریباً سب چیزیں خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے میرے ناظرین، آپ کو خدا کے ساتھ ملاقات کرنے کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ ملاقات کرنا بہت ضروری ہے، اور تو اپنے خدا کے ساتھ ملاقات کی تیاری کر۔ ملاقات جب خدا سے ہو جاتی ہے تو انسان خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں وہ وہی انسان ہے، لیکن اس کی نظر بدل جاتی ہے، اس کا دیکھنا بدل جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا بدل جاتا ہے، اس کی گفتگو بدل جاتی ہے۔ اور پریز دی لارڈ، یہ ہے ہمارا خداوند، اور اس خداوند کے ساتھ آپ نے ملاقات کی تیاری کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کو توفیق بخشے کہ آپ اس کے ساتھ ملاقات کی تیاری کریں۔ جو خدا کا کلام کو پڑھنا اور سننا اور اس پر غور خوض کرنا، جاننا کہ خدا نے میرے ساتھ بات کی ہے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، آمین۔